الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم عام طور پر والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے لاسٹ ویک اولاد کے حقوق کو بیان کیا، مختلف رشتہ داروں کے، قرابت داروں کے اور پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان کے استاد، معلم، ٹیچر، نہ ان کے حقوق بیان کرتے ہیں، نہ ہمیں ان کے حقوق کا پتہ ہے۔ ناظرین، کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جو استاد کا رتبہ، معلم کا رتبہ جو عطا کیا ہے، وہ انبیاء کرام کو عطا کیا، اور انبیاء کے استاد الانبیاء اگر میں کہوں تو وہ اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہذا اس امت کی جو تربیت کی اور اس امت کو جو علوم سے نوازا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا کہ یہ تمہارا جو نبی ہے، یہ تمہیں استنجا کرنے کے طریقے بتاتا ہے اور تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے، تو یہ کیسا اللہ کا نبی ہے؟ نبیوں کا کام تو بڑا نوبل ہے، بڑا مرتبے والا ہوتا ہے، تو یہ باتیں، عام باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، انا بمنزلت ابیکم، کہ میری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ تمہارے والد کی ہوتی ہے، کہ میں تو تمہارے والد کی طرح ہوں۔ یعنی والد بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو تربیت دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو، ایک ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بتاتا ہے، بڑی سے بڑی چیز بتاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی میں تو تمہارے لیے جو ہے تمہارے والد کی طرح ہوں اور استاد ہوں، اور میرا کام ہے تمہیں سکھانا، تمہیں علم دینا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے، یہ امت پر، مومنین پر احسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب اور حکمت کی آپ تعلیم دیتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اس لیے صحابہ کرام کو جو حکم دیا گیا کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے۔ فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہے تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں محبوب ہونا چاہیے، اس کا مقام تم سے بڑھ کر، یعنی انسان کی جان سب سے زیادہ اس کو عزیز ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ من انفسہم، نبی کا مقام ہے وہ تمہیں عزیز ہونا چاہیے، اور اس کا احترام اتنا ہے کہ اس کی جو بیوی ہیں، وازواجہ امہاتہم، ان کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، مائیں۔ تو لہذا یہ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ تو لہذا ناظرین،
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہیں کرنا۔ اے ایمان والو اس طرح سے تم نہیں پکارنا نبی کو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نبی کو نہیں بلانا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا، آپ کا رتبہ بیان کیا، اور کہا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کی عزت میں کمی آتی ہو، اگرچہ وہ حقیقتاً اس لفظ کا معنی بھی وہ نہ بنتا ہو، جیسے آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو حضور کو راعینا مت کہنا بلکہ کہنا ہماری طرف نظر کیجئے، وقولوا انظرنا، کیونکہ راعینا کا مطلب یہود کیا کرتے تھے، راعینا یہ ہمارے چرواہے، تو راعینا کی جگہ راعینا کہتے تھے۔ عربوں میں جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو راعینا کہا جاتا ہے کہ جی آپ میری رعایت کریں، تو وہ کیا کرتے تھے، راعینا کی جگہ راعینا کہتے تھے۔ تو اللہ کو یہ لفظ ہی اللہ نے بدل دیا، اللہ کہتے ہیں نہیں یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا، اگرچہ راعینا کا مطلب ٹھیک ہے، فرمایا نہیں وقولوا انظرنا یہ لفظ استعمال کرنا کہ کیا کہ ہماری طرف نظر کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام بتایا، اسی سے علماء نے یہ معنی نکالا ہے کہ جیسے کہ استاد الاساتذہ، معلم اول کون ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اساتذہ کے استاد کون ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس امت کے جو سارے کے سارے اساتذہ تھے، صحابہ کرام، ائمہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سب نے علوم کہاں سے حاصل کیے، وہ قرآن و سنت سے حاصل کیے۔ اور قرآن و سنت کس کے اوپر قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو منبع علوم کون ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہذا ناظرین اب ہمیں جو احترام کرنا ہے، جو عزت کرنی ہے، وہ اساتذہ کرام کی کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ایک شخص آتے ہیں صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے ہوئے، اور حضور کے سامنے آ کے دو زانو بیٹھ جاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ تو جب یہ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، طویل حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ پتہ ہے تمہیں کون تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، آپ ہی جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اور ہم نے تو ان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، یہ آئے تھے تمہارے پاس، ہمارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ دیکھیں اب حضرت جبریل آ رہے ہیں اور دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ تو لہذا یہ ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب کسی سے علم حاصل کرنا ہے، کسی سے آپ نے کسی عالم سے، کسی استاد سے آپ سیکھتے ہیں، وہ آپ کو لیکچر دیتا ہے، آپ کو درس دیتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہیں، آپ اس سے علم حاصل کرتے ہیں، تو اس کا ادب احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ناظرین اس امت کے دو شخصیات ہیں، ایک ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون ہیں؟ وہ میں اگر کہوں کہ اس امت کے محدث اعظم جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور اس امت کے مفسر جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اب یہ دونوں جو شخصیات ہیں، یہ دونوں اور صحابہ کرام میں کتنی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان دو کو جو اعزاز دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، وضو کا انتظام کرنا، آپ کے سفر کا انتظام کرنا، آپ کی ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز عطا کیا، ایک کو مفسر بنایا، ایک کو محدث بنایا۔ تو ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے اساتذہ کا ادب احترام ختم ہو چکا، استادوں کی رسپیکٹ ختم ہو چکی ہے، اور ان کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک
آپ نے پیسے دیے ہیں، جیسے آپ ایک پلمبر کو بلاتے ہیں، ایک الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، اپنی گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے کسی میکینک کے پاس جاتے ہیں، کسی بلڈر کو بلاتے ہیں، یعنی آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی میں نے پیسے دیے ہیں، یہ مجھے اس کی اگینسٹ میں سروسز پرووائڈ کرے گا، اور آپ اس کا کوئی ادب کوئی احترام نہیں کرتے، بس وہ اپنا کام کرتا ہے، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ اور یہاں پہ اساتذہ کے ساتھ اور معلمین کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے، اور خاص طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے اساتذہ کا۔ ناظرین، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، مدارس کا دورہ کریں، الحمدللہ آج بھی ہمارے مدارس کے اندر اساتذہ کا ادب ہے، احترام ہے، اور اساتذہ کی رسپیکٹ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آئے دن ہم دیکھتے ہیں خبروں میں اور سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ، کہ اساتذہ کو ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے، طلبہ استادوں کا احترام نہیں کرتے۔ تو لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص اساتذہ کا احترام نہیں کرے گا وہ علم سے محروم ہو جائے گا، اس کو الفاظ یاد ہو جائیں گے لیکن اللہ اس سے کام نہیں لے گا، اس کے اندر نورانیت نہیں ہوگی۔ دیکھیں 1943 میں یہ ندوۃ العلماء ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، ایک بہت بڑی اب تو یونیورسٹی ہے، اور علی میاں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں کے وہ پرنسپل تھے اس دور کے اندر۔ تو 1943 میں ایک وہاں پر ایک مومنٹ چلی اور اس کے اندر طلبہ نے اسٹرائک کی۔ یہ میں 1943 کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو اسٹرائک جو ہے معمولی بات ہے نا، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور طلبہ احتجاج کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر طلبہ یونین ہوتی ہیں، اب بھی ہیں، لیکن اب تو حکومتی سطح پہ تو نہیں، پہلے تو باقاعدہ این ایس ایف ہوتی تھی، جمعیت ہوتی تھی، اے پی ایم ایس ہوتی تھی، پی ایم او ہوتی تھی، پی ایس اے ہوتی تھی، مطلب مختلف قسم کی جماعتیں ہوتی تھی اسٹوڈنٹس، اور وہ آئے دن کالج بند کرا دینا، استادوں کا بائیکاٹ کر دینا، استادوں کے دفتروں کا محاصرہ کر دینا، چانسلر کا دروازہ بند کر دینا، یہ کر دینا، اکثر آپ سنتے رہتے تھے۔ اور جو حضرات یونیورسٹی کالجز سے پڑھے ہوئے ہیں وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے۔ تو یہ تو اس دور کی بات ہے نا، میں 1943 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جو اساتذہ تھے وہ بڑے پریشان تھے کہ اس جو پوری مومنٹ تھی اس کے اندر جو ہے کچھ ایسے لڑکے تھے جو بڑے ذہین تھے اور بڑے قابل لڑکے تھے، اور وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو لہذا اب ایک دن علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بڑے اداس بیٹھے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ان بچوں کے مستقبل سے خوف آ رہا ہے کہ کہیں ان کا مستقبل، ان کا فیوچر برباد نہ ہو جائے۔ تو ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جب یہ تحریک شروع کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ اساتذہ کی بے احترامی کر رہے ہیں، اور اساتذہ کی بے احترامی کی وجہ سے کہیں یہ محروم نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیں ہوا کیا کہ بڑے بڑے شاندار لڑکے آج ان کا نام و نشان نہیں، ختم ہو گئے۔ اور بالکل میں آپ کو اپنی کلاس کی بات بتاتا ہوں کہ ہماری کلاس کے اندر بڑے بڑے ذہین لڑکے تھے، 2 لڑکے تو بڑے ذہین تھے، یعنی وہ اتنے ذہین تھے کہ ماشاءاللہ ٹاپ کرتے تھے، لیکن ان میں سے ایک کے اندر کیا عادت تھی کہ وہ استاد کی غلطیاں نکالا کرتا تھا۔ وہ استاد کو جو ہے وہ کیا کہ استاد کو ڈس رسپیکٹ کرتا تھا، اور یہ شو کراتا تھا کہ میں آپ سے زیادہ، مجھے یہ کتاب آتی ہے، مجھے آپ سے زیادہ نالج ہے، اور وہ حوالے دیتا تھا کہ نہیں فلاں جگہ تو ایسا لکھا، فلاں جگہ تو ہم دیکھتے رہتے تھے۔ اکثر اس کی ہر استاد کو جو ہے وہ چھیڑتا تھا، ہر استاد سے، اور بھلا کا ذہین تھا، استاد بھی اس سے گھبراتے تھے۔ ناظرین یقین جانیے کہ ایک دفعہ میں کراچی میں جا رہا تھا گاڑی میں، تو میں جا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کوئی کماڑی کی، مجھے یہ واقعہ آج تک جو ہے میرے دماغ میں نقش ہو گیا کہ میں جا رہا ہوں تو ایک ٹیکسی والا، بلیک کیب ٹیکسی ہوتی ہے وہاں پہ، ایک پرانی سی ٹیکسی، وہ میری گاڑی کو آ کے جو ہے وہ سائڈ پہ کرے، اشارہ کرے، یوں کرے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں میری گاڑی کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور وہ ایسے کرتے کرتے دباتے دباتے تو میں پہلے گھبرا بھی گیا، پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کون ہے یہ بندہ۔ تو ناظرین وہ میں نے گاڑی روک لی، اور وہ بندہ آگے ایسے رک کھڑی کر کے اتر کے آیا، اور یقین جانیے اس کا برا حال ہوا تھا، اس کی حالت، کپڑے اس نے گندے پہنے ہوئے تھے، شکل اس کی بڑی وہ تھی،
اور وہ آ کے مجھے کہتا ہے عبدالوہاب مجھے پہچانتا ہے تو؟ میں بڑا حیران، میں نے کہا یہ تم کون ہو؟ تو مجھے کہنے لگا میں تمہارا ساتھی ہوں فلاں۔ یقین جانیے ناظرین مجھے یقین نہیں آیا، مجھے اتنا افسوس ہوا۔ افسوس اس بات پہ نہیں ہوا کہ وہ ٹیکسی چلا رہا ہے، ٹیکسی چلانا تو جو ہے وہ حلال روزی کما رہا ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا، ٹیکسی کمانا کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اور انسان کے اگر کپڑے گندے ہو جائیں، اگر غربت کی وجہ سے اگر اس کا حال خراب ہو جائے، اس کی صحت خراب ہو جائے، وہ نہایا ہوا نہ ہو، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے ٹیکسی چلانا یا کپڑے پرانے پہننا یا گندے پہننا یا اس طرح، یہ میں اس انداز سے نہیں، لیکن میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں تو یہ ٹیکسی چلاتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی کہیں درس و تدریس کا سلسلہ، کہیں امامت، کہیں پہ بچوں کو پڑھانا کچھ؟ کہتا ہے کچھ نہیں، بس یہی کام کرتا ہوں، شادی ہو گئی، بچے ہیں، اب کوئی روزگار، بس یہی روزگار کرتا ہوں، میرا کوئی پڑھنے پڑھانے سے کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یقین جانیے ناظرین بس میں نے اسے ہاتھ ملایا، اس کو دعائیں دی، میں نے اس کو کہا یار کہ تم جو ہے وہ کوئی سلسلہ شروع کرو۔ اور کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہتا ہے میرا دل ہی نہیں چاہتا، ابھی میرے بس مسائل میں پھنس چکا ہوں میں۔ ناظرین وہ تو بات ختم ہو گئی، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں جب گاڑی میں بیٹھا تو آج تک مجھے وہ بھولتا نہیں ہے، وہ منظر بھی نہیں بھولتا کہ جس وقت وہ استادوں کو چیلنج کیا کرتا تھا، اور وہ منظر بھی نہیں بھولتا کہ جب وقت میں وہ وہاں پہ مجھے ملا، اور وہ ہمیں تو کھاتے بھی نہیں لاتا تھا، کہتا تھا تم لوگ کیا ہو۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا کام لے رہا ہے اور میں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے علم دین کے لیے اور تبلیغ کے لیے، تو یہ ہوتی ہے ناظرین کیا ہے کہ کبھی بھی اگر آپ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے ایک علم، ایک لفظ سکھا دے تو وہ میرا استاد ہے، اور وہ میری چمڑی کی جوتی بنا کر بھی پہنے تو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اپنے اساتذہ کی، علماء کی، جن سے آپ سیکھتے ہیں، جن سے آپ نالج لیتے ہیں، تو ان کا احترام کریں۔ بے احترام کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جو بے ادب ہوتا ہے وہ اس کو الفاظ تو آ جائیں گے، اسے کام نہیں لے، اللہ میاں اس سے کام نہیں لیتے۔ آپ دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے اسکالرز ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، سرجنز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، جو بھی آپ کو با ادب نظر آئے گا وہ اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے استاد سے فیضان ملتا ہے۔ وہ اپنے استاد کا احترام کرے گا تو اللہ اس سے فیضان دے گا، اللہ اس کو اس کا عرفان دے گا، اللہ اس سے کام لے گا۔ تو لہذا ناظرین وہ ایک دفعہ جو ارسطو تھا، ارسطو یہ سکندر کا استاد تھا، سکندر اعظم، دا الیگزینڈر گریٹ۔ تو یہ جو سکندر تھا اس کا استاد کون تھا؟ ارسطو۔ یہ دونوں سفر کر رہے تھے ایک دفعہ، تو جب پہنچے آگے ایک نہر تھی، تو اب یہ تھا کہ نہر کا پانی بھپرا ہوا تھا۔ اب خوف آ رہا کہ بھئی پہلے کون اس کو پار کرے گا، جو بھی پار کرے گا ہو سکتا ہے ڈوب جائے کیونکہ یہ زیادہ گہری ہو۔ تو دونوں نے سوچ رہے تھے کہ کون پار کرے، تو ارسطو اور سکندر نے کہا جی میں پہلے پار کرتا ہوں، اور سکندر پہلے پار کر کے نکل گیا، ارسطو بعد میں پار کر کے نکلا۔ جب پار کر لیا تو ارسطو اور سکندر گپ شپ بھی لگاتے تھے، تو ارسطو نے ذرائع مذاق کا سکندر کو، اے سکندر تو نے آج میری بے احترامی کی۔ انہوں نے کہا میں نے کیا بے احترامی کی؟ انہوں نے کہا بے احترامی یہ کی کہ تو نے مجھ سے پہلے نہر کیوں پار کی؟ استاد پہلے ہوتا ہے یا شاگرد؟ تو شاگرد ہو کے تو نے پہل کی، تو مجھ سے آگے گیا، تو نے تو میری بے احترامی کی۔ تو ناظرین سکندر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ ہاں بالکل میں نے بے احترامی کی ہے، لیکن استاد محترم کہ سکندر کو سکندر آپ نے بنایا، ہزاروں سکندر اور پیدا ہو جائیں گے، لیکن ارسطو جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو لہذا میں نہیں چاہتا تھا کہ بھئی مجھے کچھ ہوتا ہے ہو جائے لیکن آپ کو کچھ نہ ہو۔ تو آپ جو ہے، میرے والد نے مجھے آسمانوں سے دنیا میں لے کے آیا زمین پہ، اور آپ مجھے زمین سے آسمانوں پر لے کر گئے۔ میرے والد نے میری جسم کی، جان کی تربیت کی، آپ نے میری عقل کی، میری روح کی تربیت کی ہے۔ میرے والد نے مجھے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، آپ نے مجھے جو ہے وہ یہ سارے آداب شاہی اور یہ سارے ہنر آپ نے مجھے سکھائے، عقل آپ نے دی مجھے۔ تو لہذا اس پر پوری بحث ہے ناظرین کہ استاد کا مقام اور والد کا مقام پر کہ کس کا مقام زیادہ ہے، کس کی عزت زیادہ کرنی ہے، کس کو رسپیکٹ زیادہ کرنا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں دونوں کی رسپیکٹ ہے، کیونکہ وہ آپ کا حقیقی والد ہے جو والد محترم ہے، اور استاد آپ کا روحانی والد ہے، اور استاد کی بھی جو ہے اسی طرح سے رسپیکٹ ہوگی جس طرح سے والد کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔
لہذا اگر ہم چاہتے ہیں، میں تو اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی، اپنے بھائیوں کے بچوں سے کہتا ہوں، آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ حضرات خود اور آپ کے بچے جو ہے وہ دنیا کے اندر علمی مقام حاصل کریں اور اللہ ان سے کام لے، تو ان کو ایک چیز سکھا دیں کہ اپنے استاد کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا، اساتذہ کی رسپیکٹ کرنی ہے، اساتذہ سے محبت کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ میرے جو شاگرد ہیں اور میرے جو ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹس جو کلیگس ہیں، آپ ان سے پوچھیں، اور میں ساری زندگی جب سے میں پڑھنا شروع کیا، میں نے اساتذہ سے محبت، اساتذہ کی خدمت، ان کے جوتے سیدھے کرنا، ان کے پاؤں دبانا، ان کے سروں پہ تیل لگانا، ان کے لیے کھانا لے کے آنا، جو کام بھی مجھ سے ہوتا تھا میں پہل کرتا تھا، یعنی بڑھ بڑھ کر آگے ہوتا تھا کہ مجھے استاد مجھے کام کہیں، میں نے ان کا کام کرنا ہے، اور اساتذہ کی دعائیں۔ تو لہذا اپنے بچوں سے دیکھیں، ہم کس پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ کیا کرو، اور خوب جو ہے تیاری کرو، اچھے ٹیوشن سینٹروں میں بھیج رہے ہوتے ہیں اور اچھے اسکولوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام کرتے نہیں کرتے؟ ہم سب کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ استاد چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ نہیں ہے کہ جی مسلمان ہے تو اس کا ادب و احترام کرنا ہے، نہیں، اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کا بھی ادب اور احترام کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ پریشان بیٹھے تھے، اور پریشان تھے کہ بھئی وہ مسئلہ حل کرنا تھا، تو ان کے ہاں ایک صفائی کرنے والا آتا تھا، سویپر، اور وہ غیر مسلم تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ امام صاحب آج بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ، تو اس نے پوچھا جی کیا ہو گیا، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پریشان؟ کہا یار تو اپنا کام کر، میرے سے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا نہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ کی پریشانی دور کر دوں گا۔ امام صاحب دل میں کہنے لگے اچھا، انہوں نے کہا یار میں یہ پڑھ رہا ہوں، میرے یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ یہ جو کتا ہوتا ہے یہ بالغ کب ہوتا ہے؟ تو وہ اس نے ہنس کے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، وہ تو جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا شروع کر دے تو کتا بالغ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران، اس نے کہا تو نے تو میرا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ لہذا جب بھی اب وہ آتا تھا تو امام صاحب اس کو رسپیکٹ کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ آپ بولتے تھے نہیں، یہ جو ہے اس نے مجھے یہ بات سکھائی ہے، استاد ہے میرا، یہ اس نے مجھے جو ہے یہ بات سکھائی ہے۔ تو لہذا ناظرین، جو اس اساتذہ ہیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ جس سے اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا، اس کا احترام کرنا ہے، عزت اس کا خیال رکھیں، اور اس کے اندر اپنی محبت کو پیدا کریں، اور محبت سے جو چیز ملتی ہے، عزت اور احترام سے ملتی ہے، پھر استاد کی نظر کرم اس پہ، اس شاگرد کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ جو ہے بے عزتی کریں گے، ڈس رسپیکٹ کریں گے، اور ان کے ساتھ مذاق کریں گے، اور ان کو جو ہے ڈس رسپیکٹ کریں گے، تو پھر علم نہیں ملے گا۔ ہاں، الفاظ آ جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ پڑھنا آ جائے گا، لکھنا آ جائے گا، لیکن علم کی جو حقیقت ہوتی ہے، روحانیت، وہ نہیں ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں یہ اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے اساتذہ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور، میں نے کہا تھا 2 طالب علم، ایک اور کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر آپ کی کال لیتا ہوں۔ اور دوسرا کیا تھا، اور دوسرا ہمیشہ جو ہے وہ استادوں کو کیا کرتا تھا، ڈس رسپیکٹ کرتا تھا۔ ایک تو علمی طور پہ کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ بھی بڑا ذہین تھا، اور وہ استادوں کو ڈس رسپیکٹ کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، مذاق بناتا تھا، اور جو اکثر جو ہے وہ ان کے ساتھ، اور اللہ نے اس کو بھی محروم کر دیا۔ یقین جانیے وہ سارے لڑکے آج جو ہے وہ کوئی بھی دینی کام نہیں کر رہا کہ جو استادوں کی بے عزتی کرتے تھے یا ان کے ساتھ ان کو ڈس رسپیکٹ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اساتذہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل کا، کرم کا معاملہ فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ایک تو سوال ہے جی کہ ایک لڑکی لڑکے کا نکاح ہوا، 100 پاؤنڈ حق مہر رکھا گیا، لیکن لڑکے نے بعد میں ادا نہیں کیا، وہ تو کیا نکاح ہو گیا یا نکاح نہیں ہوا یا صرف گناہ ہوا؟ بتا دیں۔ نہیں تو ان کا نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی؟ رخصتی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، مہینہ گزر گیا، لیکن وہ اس نے دیا ہی نہیں، مانگنے کے باوجود اس نے نہیں دیا۔ اور 100 پاؤنڈ مہر تھا؟ جی جی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات کیا ہے
کہ نکاح کے جو فرائض ہے اس کے اندر جو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی ایجاب اور قبول کا ہونا اور 2 گواہوں کا ہونا، ٹھیک ہے، 2 گواہوں کا اور ایجاب و قبول، لڑکا اور لڑکی کی رضامندی ہو، ایجاب و قبول ہو اور مجمع میں ہو، یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ اور جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ مہر کا دینا، یعنی اگر کسی نے مہر نہیں دیا تو نکاح تو ہو جاتا ہے، رشتہ ازدواج میں تو منسلک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مہر نہیں دیا تو مرد جو ہے شوہر گناہگار ہوتا ہے، اس سے نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نکاح جیسے ولیمہ کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، مہر ادا کرنا واجب ہے، اب اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، صحیح ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو خوشی خوشی مہر ادا کرو، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ خوشی خوشی ادا کرو۔ تو اب مہر جو ہے وہ کیا ہے؟ مہر معجل۔ اچھا ہمارے ہاں اب کیا ہے کہ جی اس کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک معجل ہے ایک معجل ہے، عین سے، ایک جیم اور حمزہ سے، معجل میم حمزہ جیم لام سے، اور ایک معجل میم عین جیم لام۔ تو معجل کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ فوراً ادا کرنا، معجل کا ہوتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے تھوڑا عرصے بعد ادا کرنا۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ مہر پہلے تو جو یعنی جو طریقہ کار ہے، سنت طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ رخصتی ہو اور خلوت صحیحہ سے پہلے بیوی کو اس کا مہر دے دیا جائے خوشی خوشی، اس کو مطالبہ نہ کرنا پڑے، خاتون کو مطالبہ نہ کرنا پڑے، بیوی کو مطالبہ نہ کرنا پڑے کہ بھئی میرا مہر دو۔ اور اگر کوئی شخص مہر نہیں دیتا تو خاتون جو بیوی ہے وہ اس کو ریفیوز کر سکتی ہے کہ بھئی آپ جب تک میرا مہر ادا نہیں کریں تو آپ خلوت صحیحہ نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے کہ تو یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی مہر کو اچھی طرح سے خوشی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو لہذا اب 1 مہینہ ہو گیا، نکاح کو کوئی فرق نہیں ہے، ادا کر دے۔ اور 100 پاؤنڈ کون سا اتنا بڑی بات ہے حضرت، بالکل ان کو چاہیے کہ خوشی خوشی ادا کریں، اور یہ عورتوں کا حق ہے اور ان کو خوشی خوشی دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جی مہر جب دیا جاتا ہے کہ جب کوئی طلاق ہو جائے یا طلاق کا مسئلہ ہو اس وقت دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، مہر اسی وقت ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نکاح کے بعد۔ ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین بریک سے پہلے مہر کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے یہ جو مہر کا لفظ ہے یہ پورے قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی ان کو مال ادا کرو، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، صدقات سے، صدقات سے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر اس مہر کو لے کے کافی قسم کی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم مہر ادا ہی نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مہر طلاق کے موقع کے اوپر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک بالکل غیر اسلامی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جی وہ اکثر لوگ مہر اتنا زیادہ رکھ لیتے ہیں تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مہر دیتے ہیں لیکن خوشی خوشی نہیں دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین، تو مہر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو وسعت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشحالی دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مہر فاطمی ہو۔ مہر فاطمی 132 تولے 3.5 ماشا چاندی بنتی ہے، اور اس کی جو قیمت ہے تقریباً آج کل کے دور میں کوئی 1 لاکھ سے لے کے 1,25,000، یعنی 500 پاؤنڈ آپ سمجھ لیں کہ اس کی قیمت تقریباً بنتی ہے۔ اور تو یہ سنت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہر تھا، اور حضرت اور ازواج مطہرات کا بھی یہی مہر تھا 500 درہم کے قریب۔
تو لہذا لیکن لا مہر الا 10 دراہم، مہر نہیں ہوگا مگر یہ کہ 10 درہم ہو، یعنی 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا، اور 10 درہم سمجھ لیں آج کل کے 10 پاؤنڈ ہو گئے، تقریباً پاکستانی یہ 2100 روپے بنتے ہیں، تو یعنی 10 پاؤنڈ سے کم تو مہر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط رواج چل پڑا ہے نا کہ جی شرعی مہر، اور وہ بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں، یعنی یہ تو اقل مدت ہے، یعنی اس کی مقدار ہے، مدت کہہ رہا ہوں اقل مقدار ہے، اور زیادہ سے زیادہ بہت ہو سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ آپ دے ہی نہ سکیں، یعنی دینے کی نیت ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم شکر آج کا ٹاپک نا اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ جی تو میرا سوال تو یہی ہے کہ یہ شادی سے پہلے نا یہ چیزیں جو نا لڑکی لڑکے کو اویئر ہونی چاہیے، اور آج تک یہی وہ پرانی رسمیں ہیں کہ حق مہر اتنا کیوں، اور آپ نے بجا فرمایا، میں آپ میرے سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں، ادھر میں دوسرے کمرے میں ہوں۔ میری جب شادی ہوئی تو 80 میں ہوئی تھی، تو 80 میں کنسیپٹ نہیں تھا کہ لڑکی لڑکا دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کو تو چھوڑ دو۔ اور جب میرا حق مہر میرے تایا نے لکھوایا نا تو میری مدر ان لا ناراض ہو گئی کہ اتنا کیوں لکھا رہے ہیں، تو میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ صاحب حیثیت تھے، تو انہوں نے کہا مجھ سے تو آپ چاہے 5000 کی بجائے 50,000 لکھا لو، کہ وہ بہت مطلب ماشاءاللہ سمجھدار بھی تھے، پر مجھے نالج نہیں تھا، تو مجھے انہوں نے جب 5000 پے کیا تو میں ڈر گئی کہ یہ تو ہوتا ہے بندے کو چھوڑنے کے لیے، عورت کو چھوڑنا یا مطلب اس طرح، تو یہ اویئرنیس ینگ یوتھ کو دیں۔ آج لڑکیاں لڑکے صرف تیاری یہ کر رہے ہیں کہ لڑکی کیا کر رہی ہے، لڑکا کیا کر رہا ہے، وہ کتنا مطلب ارننگ کر رہے ہو رہی ہے، تو ان چیزوں پہ نا آپ ماشاءاللہ ینگ یوتھ کو بھی موٹیویٹ کریں کہ یہ چیزیں پہلے، میرا خیال ہے سلیبس ہونا چاہیے شادی سے پہلے ایک۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم شکر اللہ کا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے جی، اللہ کا کرم شکر اللہ کا۔ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا کرنا پلیز۔ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ شکریہ۔ میرا ایک سوال ہے، میں پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ عورت اور مرد کے سر کے بال چٹے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کالا کلر لگاتے ہیں، جب کس ایج میں جا کر ہمیں کالا کلر لگانا بند کرنا پڑتا ہے، براؤن یا کوئی ڈفرنٹ کلر لگانا پڑتا ہے، پلیز یہ بتا دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، جواب دے لیتے ہیں۔ اچھا جی، پہلے تو بہت اچھا جی آپ نے کال کر کے بتایا کہ جی ایسا ہوا، اور یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کیونکہ مہر کے بارے میں بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں، یعنی زمانہ جاہلیت کا مطلب جب ہم کہتے ہیں نا زمانہ جاہلیت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ڈارک ایجز، یعنی جو تاریک دور تھا، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ اس وقت جہل تھا، لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، لوگ جو ہے وہ بس اپنے رسم رواج اور روایات پہ چلتے تھے۔ تو اس دور کے اندر جو مہر تھا اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، عورت کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے۔ ہاں، مہر کا اتنا ضرور کانسیپٹ تھا کہ وہ جو بچی ہوتی تھی لڑکی کے والد کو دیا جاتا تھا، یعنی شادی ہو رہی ہے اور لڑکی کا جو والد ہوتا تھا وہ پیسے لیتا تھا، وہ پیسے لے لیتا تھا اور وہ نکاح کر دیتا تھا، اور اس وجہ سے پھر کیا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ خرابیاں بھی پیدا ہو رہی تھیں۔ اور کیونکہ اسلام جو ہے وہ عورت کو وہ طاقتور کرنا چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ بھئی عورت طاقتور ہو، کس طور پہ کہ بھئی پہلے تو جائیداد میں اس کو حصہ نہیں ملتا، تو کہا کہ بھئی جائیداد میں بھی حصہ دو اس کو، جب اس کی جائیداد میں اس کے پاس پیسے ہوں گے، اس کے پاس پراپرٹی ہوگی، اس کے پاس وراثت کا مال اس کے پاس آئے گا والد کے اس میں سے، تو وہ خود مختار ہوگی نا، تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ بھی ہوگی، خود مختار بھی ہوگی۔ پھر اس کو
اپنا جب وہ نکاح کرے تو مال اس کے والد کو نہیں بلکہ اس عورت کو دیا جائے، تو اس سے بھی عورت کو پیسے ملیں گے، پیسے آئیں گے اس کے پاس، تو اس کو بھی تھوڑا سا اس سے بھی پاور آئے گی۔ پھر تیسری چیز کیا کی کہ بھئی عورت کو اب آپ نے نان، نفقہ اور سکنا یہ 3 چیزیں بھی دینی ہے۔ مہر تو ایک الگ چیز ہو گئی نا، اب کیا دینا ہے آپ نے اس کو، اس کا کھانا پینا، ڈائننگ، جتنا اس کا کھانے پینے کا خرچہ ہے وہ سارا شوہر اٹھائے گا، اور اس کے لباس کا جتنا خرچہ ہے وہ سارا شوہر اٹھائے گا، اس کے رہائش کا جتنا خرچہ ہے وہ شوہر اٹھائے گا۔ تو یہ ایک شوہر کی ذمہ داری بنا دی کہ بھئی تم نے اب اس خاتون کو، اس کی پوری ذمہ داری اب تمہاری ہے، اور پھر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا۔ تو لہذا دیکھیں اب یہ کہ اسلام جو ہے ایک عورت کو امپاور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی عورت کے پاس جو ہے وہ ایک طاقت آئے، اور زمانہ جاہلیت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، عورت کو مہر نہیں دیا جاتا تھا، عورت کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورت کو جو ہے نان، نفقہ، سکنا بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو لہذا اس بنا پر اسلام نے جو ہے ان چیزوں کو مقرر کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا خضاب لگانے کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو خواتین تو کسی بھی کلر کا بلیک بھی لگا سکتی ہیں اور ساری زندگی لگا سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور مرد بھی ساری زندگی لگا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہے کہ بھئی لائٹ براؤن، ڈارک براؤن لگائے، سیاہ خضاب سے اپنے آپ کو بچائے، مہندی لگائے، تو وہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی عمر ہو، ہر عمر میں پوری زندگی لگا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ سے 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی، برمنگھم سے بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ناصر، ایک سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب۔ جی جی۔ پہلا آپ کی صحت کیسے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ مطلب جب بھی اکیلے نماز پڑھتے ہو تو قد قامت پڑھنی پڑتی؟ اقامت؟ یہ قد قامت جو جیسے ہم مسجدوں میں پڑھتے ہیں، نہیں، اس کو قد قامت نہیں کہتے، اس کو اقامہ کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جی جی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا سوال ہے؟ بس یہی سوال تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت مفتی صاحب، ایک سوال ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر۔ وہ یہ ہے کہ آج ایک بزرگوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا ہے کہ آیا عورت، یہ بزرگ اکیلی زندگی بسر کرتے ہیں تنہائی میں، تو وہ کوئی خاتون پاکستان میں ہے جس نے یہ کہا ان کو کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں، تو میں اثر نماز کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلا کر یہ پوچھا کہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ کر بتانا۔ میں اپنی ناقص عقل سے جو تھوڑا موٹا عام آدمی ہوں، میں نے کہا 2 گواہ ادھر ہونے چاہیے، 2 گواہ ادھر ہونے چاہیے، جب وہ قبول ہو، حق مہر ہو تو تب نکاح ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ بہرحال پھر بھی میں مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں آپ کو جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ قبلہ، میں آپ کے پروگرام میں پہلی بار آیا ہوں، اور دوسرے جو آپ کے اس چینل کے پروگرامز ہیں ان میں آتا رہتا ہوں۔ اجازت دیجیے گا، یہ ہم سب کے کنسرن کی بات ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ نیا قانون بن رہا ہے یا بن چکا ہے کہ جو بھی آدمی ادھر سے پاکستان میں جائے گا اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو کووڈ-19 کا ٹیسٹ جسے بولتے ہیں، بھائی ادھر سے آپ ٹیسٹ کرا کر جائیں گے کہ آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، جس کی قیمت تقریباً کم از کم 200-300 پاؤنڈ ہے۔ ہم اوورسیز کے لوگوں کو کیوں یہ لوگ لوٹتے ہیں؟ ہم عمران کو دعائیں کر کر کے لائے تھے کہ یہ اوورسیز کے بارے میں کچھ کریں گے، اچھے کام کرتے ہیں، ہم حکومت کو کرٹیسائز نہیں کرتے، مگر ہم مزدور غریب لوگ ہیں۔ اوورسیز والے لوگ جب کبھی بھی پاکستان میں مشکلات ہوں تو ہم چندہ اکٹھا کر کے ان کو دیتے ہیں، یہ پھر بھی بھوکے ہیں۔ ابھی 200 پاؤنڈ، آپ پہلی بات یہ کہ ایک تو ٹکٹ ایکسپینسو ہے، اگر کوئی فیملی والا آدمی جائے گا تو اس کے 3-4 بچے ہیں، اس کو کم از کم 1000 پاؤنڈ ٹیسٹ کا دینا پڑے گا، یہ جو ٹیسٹ کروانا پڑے گا کہ آپ کو کووڈ-19 تو نہیں ہے۔ چلیں، یہ تو
اصل میں ابھی تو یہاں پہ جو جہاں تک مجھے علم ہے ابھی تو ٹیسٹ جو ہے وہ فری ہوتا ہے. تو آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ 200 پاؤنڈ لیتے ہیں؟ یہاں پہ تو فری ہوتا ہے. ہاں پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ ہے کہیں 6,000 روپے کا ٹیسٹ ہے، کہیں 8,000 روپے کا ٹیسٹ ہے. اب وہ بھی بڑی رقم ہے، اگر 5 لوگ ہیں تو 8,000 روپے آپ لگا لیں تو تقریباً 40,000 روپے بن جاتے ہیں. تو یہ ہے. لیکن یہاں سے ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 200 پاؤنڈ کا، یہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن جہاں تک ابھی ہمارے جو دوست احباب گئے ہیں، ابھی میرا بھائی گیا ہے، ٹریول کیا ہے اس نے، جاپان گیا ہے، تو یہاں سے ٹیسٹ کرایا، وہ تو فری میں تھا. یہ مجھے نہیں پتا کہ آگے آنے والے دنوں میں اس کے کچھ چارجز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے جی، وہ تو آپ کی بات پہنچ گئی ہے حکومت تک. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی جی. وہ سوال یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا کوئی کلام پڑھتا ہوں تو مجھے برے برے خیال آتے ہیں. جو میں نے غلطیاں کی ہیں وہ دماغ میں آتی ہیں. تو اب کیا کروں اس کے لیے میں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا. جی اچھا جی مولانا صاحب، مجھے پوچھنا ہے کہ میرے ابو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ تھوڑے سے اگنور رہے بچوں سے، کیونکہ وہ خود پینشن وغیرہ لیتے تھے، تو اس لیے بچے ان کی کیئر نہیں اتنی کرتے تھے کہ بھئی ابو کے پاس خود پیسہ ہے، جو کرنا کر لیں. تو وہ اس طرح اگنور ہو گئے تھوڑے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ابھی پلیز ہمیں کچھ ایسا بتا دیں کہ ہم کریں تو ان کو ثواب مل جائے. سب سے پہلے تو جی آپ کے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. ایک تو جو سوال پوچھا ہے کہ جی کیا اکیلا آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو اقامت کہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اکیلے آدمی کو تو ضرورت نہیں ہے اقامت کہنے کی، کیونکہ اقامت تو جماعت کھڑے ہونے کے لیے ہوتی ہے نا، کہ جب کافی لوگ ہوں. اکیلے کو اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی عورت پاکستان میں ہے، اس نے ان کے دوست کو فون پہ کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنا آپ کے سپرد کیا، اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، تو کیا اس سے نکاح ہو جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ تو ابھی ٹیلی فون کی بات ہے نا، کیونکہ پہلے یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ ایک تو مجلس ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجلس ایک نہیں ہے. نکاح کے لیے مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے نا، مرد اور عورت کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے. اگر مرد اور عورت دونوں ایک جگہ پہ نہیں ہیں تو ان کے وکیلوں کا ہونا ضروری ہے، اور عورت کی طرف سے بھی وکیل ہو، مرد کی طرف سے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے. جیسے مرد یہاں ہے تو اس عورت کا ولی یا وکیل یہاں پر موجود ہو. اسی طرح عورت اگر وہاں ہے تو اس مرد کا ولی یا وکیل وہاں پہ موجود ہو اس مجلس میں، وہ اس کے بہاف پہ ایجاب و قبول کرے. ٹھیک ہے. تو اور گواہوں کا ہونا ضروری ہے، گواہوں کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ تو میں نے آپ کے مسئلے کا جواب دے دیا. آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی اس طرح تو وہ عورت وہاں، آپ یہاں دونوں کے کوئی وکیل نہیں تھے، ولی نہیں تھے، گواہ نہیں تھے، تو اس لیے نکاح نہیں ہوا. اب ایک عام مسئلہ بتا دیتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجمع ہو، گواہ بھی موجود ہوں، لوگ ہوں، کوئی محفل ہے، کوئی گیدرنگ ہے، اور اس گیدرنگ میں، محفل میں جہاں پہ گواہ بھی موجود ہیں، اور ایک خاتون آ کے کسی مرد سے کہتی ہیں کہ جی میں نے اپنا آپ کے حوالے کیا، یعنی میں آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں، تو یا میں نے آپ کو بحیثیت شوہر ہونے کے قبول کر لیا ہے. تو اب وہ جو بندہ ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، میں نے ایجاب کر لیا، میں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، آپ میری بیوی ہیں اور گواہ موجود ہیں. تو کیا اس سے نکاح ہو جاتا ہے؟ تو بالکل اس سے نکاح ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ بھئی وہ عورت بالغہ ہو اور سمجھدار ہو، اور اپنا یعنی کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو کہ جس سے نکاح حرام ہے، یا اور رضاعی رشتہ دار نہ ہو، تو اس سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے نکاح. تو باقی جس طرح جو سوال آپ نے پوچھا اس پہ نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہے وہ میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ان کو برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں.
اچھا دیکھیں ناظرین، اکثر ہم بھی اپنے اساتذہ سے یہ سوال پوچھتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے، بڑا اچھا جواب دیتے تھے. وہ کہتے تھے یار جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا بندہ تو اس کو جہاں درد نہیں ہو رہا ہوتا وہاں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اپنی بیماریوں کا استحضار زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ تو کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اچھی بات ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سینس میں دیکھا جائے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر مستقل ہی آ رہے ہیں، ہر نماز پہ آ رہے ہیں، تو اب کیا شیطان وساوس ڈال رہا ہے، دھیان ہٹا رہا ہے. تو پھر اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نماز کو اچھی طرح سے وضو کر کے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے. جتنا اچھا وضو آپ کا ہوگا اتنا اچھا آپ کی نماز ہوگی، اور وقت پہ پڑھنا چاہیے، جماعت سے پڑھنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور پھر اگر وساوس خیالات آ رہے ہیں تو ان کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بڑے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو جب آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہائی وے پہ، تو جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ساتھ کوئی مرسیڈیز میں جا رہا ہے، کوئی BMW میں جا رہا ہے، کوئی پرانی گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی جو ہے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اور انڈیا پاکستان میں کوئی گدھا گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی سائیکل رکشے پہ جا رہا ہے، کوئی ٹانگے میں جا رہا ہے. تو آپ سارے لوگ اپنے اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں اور کوئی آدمی کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہا. بس ایک چیزیں ہیں، ساری سواریاں جا رہی ہیں اور ہر آدمی کا فوکس اس کی منزل ہوتی ہے. اور اسی لیے بہت سارے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، حادثات نہیں ہوتے. لیکن جب انسان کا فوکس ہٹ جائے تو پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، حادثہ بھی ہو جاتا ہے، دھیان ہٹ جائے. تو انہوں نے کہا اسی طرح سے دل بھی ایک سڑک ہے. اب دل میں جو ہے مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں، آنے دیں، ان کی طرف دھیان نہ دیں، ان کو آنے دیں، اور توجہ کس کی طرف رکھیں؟ نماز کی طرف، اللہ کی طرف رکھیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کیفیت بھی بن جائے گی، خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو جائے گا. تو ناظرین ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین میری بہن نے کال کی اور کہا کہ ان کے والد محترم کا 1 مہینے پہلے انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ جی ہم جو اولاد تھی انہوں نے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اور فائنینشلی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جی والد صاحب کو اپنا پینشن ملتی ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے. ناظرین یہ ایک گھر کا المیہ نہیں ہے، یہ گھر گھر کا المیہ ہے. والد اپنی ساری جوانی، اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سوچ فکر محنت، ساری چیزیں، اس کی زندگی کا محور اس کی اولاد ہوتی ہے. اور والد دنیا کے اندر واحد شخصیت ہے جو اپنے بچوں کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے کہ جس مقام پہ وہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مقام دیکھنا چاہتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی والد کا احترام کرو، وہ اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ والد چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ویل سیٹل کیوں نہ ہو، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والد صاحب کے پاس آئیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے لیے تحفہ لائیں، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئیں، ان کو ہدیہ دیں، ان کو پیسے دیں. یہ اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے یا ان کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہو تو وہ تو پھر تو لازمی بن جاتا ہے نا کہ بھائی وہ تو انت و مالک لی ابی کا. حضور نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال جو ہے تمہارے والد کا ہے. والد کو پورا حق ہے کہ وہ بغیر اجازت کے اپنے بچوں کے پیسے کو استعمال کر سکتا ہے، لے سکتا ہے. لیکن ضرورت ہے تو وہ تو پھر تو آپ کو بڑھ چڑھ کر کرنا ہے نا. میں تو عرض کر رہا ہوں اگر ضرورت نہیں بھی ہے تو پھر بھی کرنا ہے. ہدیہ دیکھیں، آپ اگر اپنے والد کو ہدیہ دیتے ہیں تو ہدیہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ کا احساس ہے. آپ ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ کہیں لے کر جاتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنے والد کو کہتے ہیں کہ جی میں نے
عمرہ بک کیا ہے, آپ میرے ساتھ چلیں گے, میں آپ کو لے کے جاؤں گا. تو وہ کہہ نہیں خرچہ کو خرچہ کوئی آپ نے نہیں کرنا, میں نے کرنا ہے کسی بھی چیز کے اندر. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو آپ ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے ایکشن سے کہ جی ہمیں آپ کا خیال ہے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو انسان دیکھیں بادشاہوں کو تحفہ نہیں دیتا, بڑے بڑے امیر لوگوں کو تحفے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے, نہیں, اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے, ہمیں آپ سے تعلق ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تحادوا تحابوا, ہدیے دو ایک دوسرے کو. تو وہ تو ایک دوسرے عام انسان کی بات ہے, لیکن اگر والد ہو والدہ ہو تو اس کو تو زیادہ خیال رکھنا ہے ان کا. تو لہذا یہ بہت بڑا ایک آج کل ہمارے سوسائٹی میں ایک المیہ کھڑا ہو چکا ہے کہ جیسی تنخواہیں ملنا شروع ہوتی ہیں, بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ والدین کو پوچھتے ہی نہیں ہیں, ساری تنخواہ خود ہی اڑا دیتے ہیں اور سارے پیسے خود خرچ کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بیویاں جو ہے شوہروں کو کہتی ہیں کہ بھائی تم نے اپنے والد کو پیسے کیوں دیے, تم نے اپنی والدہ کو پیسے کیوں دیے. تو اس کو پہلا تو اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ شوہر سے یہ بات کرے اور شوہر کو پابند کرے کہ تم نے پیسے خرچ نہیں کرنے, بلکہ وہ تو اس کا تو یہ ہے کہ وہ پوچھے کہ تم نے اپنے والدین کو پیسے دیے, تم نے ان کی ضرورت کو پورا کیا, کیا تم ان کو لک آفٹر کرتے ہو, چاہے وہ کتنی امیر کیوں نہ ہو. وہ پھر ان کا پھر ایٹ دی اینڈ والد تو اپنا پورا جائیداد, اپنی پوری سب کچھ آپ کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے. تو آپ کا کیا کردار ہے زندگی کے اندر, ان کو لک آفٹر کریں. اور یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کرنا تو ضرور کریں. یہ نہیں کہ جی والد بیچارہ بڑھاپے میں بھی کیب چلا رہا ہے, بڑھاپے میں بھی کام کر رہا ہے, بڑھاپے میں بھی جو ہے وہ مشکل میں ہے, اور آپ جو ہے مزے سے پورے پیسے تنخواہیں جیب میں رکھ کے بیٹھ کے اور مزے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میری تنخواہ ہے, یہ تو میرے پیسے ہیں, یہ تو میں نے کمائی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو. ہاں اب انتقال کر چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں, اصال ثواب کریں, صدقہ جاریہ کریں, غریبوں کو مسکینوں کو کپڑے دیں, کھانا کھلائیں, پانی پلائیں, اور یہ سارے نیک کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ثواب پہنچائے اور آپ کی طرف سے ان کو ایک صلہ رحمی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کو صدقہ جاریہ کرے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مولانا صاحب, آپ کا بیان واقعی بھی بہت اچھا ہوتا ہے, اتنا اچھا آپ کا انداز بیان اتنا اچھا ہے کہ بس سنتے ہی چلے جانا دل چاہتا. اچھا میرے 2 سوال ہیں. پہلا تو ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے متعلق ہے. ان کا نام شیبہ تھا نا, ان کے بعد کیونکہ صفات تھے تو ان کو شیبہ کے نام سے بلاتے تھے. تو جب مکے سے یا مدینہ شریف سے جب مکہ شریف آئے تو مطلب کون ہے وہ مطلب جن کے غلام بول کے مشہور ہوئے, عبد المطلب. چلیں تو مطلب کون ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 فرمائیں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ ابھی کورونا کی وجہ سے اتنے لوگ نہیں آ سکتے مسجد میں, تو اگر جنازے کی نماز کے حوالے سے اگر 100 آدمی آیا ہے لیکن مسجد میں صرف 50 آ سکتے ہیں, تو میں نے پوچھنا تھا جس جمعے کی نماز میں پہلی جماعت ہے, دوسری بھی جماعت ہے, تو جنازے کی نماز کے حوالے سے بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ دوسری جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں جنازے کی نماز میں؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی جی بالکل. مجھے 1-2 سوال کرنے ہیں. ایک تو مجھے جو ہے نا کچھ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں بیٹھ کر, تو میں کچھ وظیفے پڑھتی ہوں, تو بیٹھے بیٹھے میں وظیفہ پڑھتے ہوئے وہ وظیفے ایکسرسائز کر سکتی ہوں کیا؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کا ویڈیو بناتے ہیں جنازے کا, میت کا, تو یہ ایسی چیزیں کرنا میں سمجھتی ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, مگر آپ اپنی رائے مجھے بتائیے. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے,
بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی. تو اصل میں جو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کا نام عبد المطلب تھا. تو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، اور ان کا نام جو تھا وہ شیبہ تھا. اور وہ جب ان کو لے کے آئے تو وہ اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا ساتھ. تو جب وہ لے کے آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، تو لہذا وہ عبد المطلب نام ان کا پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ان کے جو والد تھے یعنی جو ان کا نام جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، اور پھر عبداللہ عبد المطلب دادا تھے، پھر عبد مناف، اسی طریقے سے جو آپ کا سلسلہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ یہ ان کو عبد المطلب کہا جانے لگا. اچھا، دوسرا جو ہے وہ پوچھا ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے نماز جنازہ میں لوگ کم ہوتے ہیں، تو کیا ایسے کر سکتے ہیں جیسے جمعے 2 جمعے کر رہے ہیں، 3 جمعے کر رہے ہیں، تو کیا جنازہ بھی اسی طرح سے کئی دفعہ کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ جنازے کی نماز دعا ہے میت کے لیے، اور یہ بات بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ دعا ہوگی. جس شخص کا جنازے میں زیادہ لوگ ہوں گے تو اس میں یقینی طور پہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے اور وہ اس کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اور جنازے کی تعداد کا زیادہ ہونا بھی مقبولیت کی بات ہوتی ہے، اس شخص کے نیک اور صالح ہونے کی بات بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر جگہ یہ اصول نہیں چلتا، کیونکہ سم ٹائم جو ہے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے جو بظاہر جن کا تعلق شو بزنس سے ہوتا ہے، پالیٹکس سے ہوتا ہے، بظاہر وہ ایک اپنا کوئی مذہبی لوگ یا کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے، لیکن ان کے فنل میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بھی کوئی علامت نہیں ہے کہ جی وہ زیادہ فنل میں لوگ ہوں گے تو وہ اس کی مغفرت ہوگی اور بڑا نیک آدمی ہے، یا کسی کے فنل میں اگر تھوڑے لوگ ہیں، جنازے میں اگر تھوڑے لوگ ہیں، تو یہ بھی کوئی علامت نہیں ہے کہ جی یہ شخص گناہگار تھا یا اللہ کے ہاں اس کو قبولیت نہیں ہے اس لیے تھوڑے لوگ ہیں اس کے جنازے میں. یہ کوئی مغفرت کا اور عدم مغفرت کا یہ کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ زیادہ لوگ ہوں، چاہے گناہگار آدمی کیوں نہ ہو، زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ زیادہ دعا ہوگی اس کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کم لوگ ہیں کسی نیک انسان کے جنازے میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا محبوب بندہ نہیں تھا یا کوئی وہ گناہگار شخص تھا. پہلے تو یہ ایک معیار، یعنی یہ ایک مسلمہ معیار نہیں ہے، اسی معیار کے اوپر نہیں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ بھئی ایک جنازے کے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس جنازے کو کئی دفعہ پڑھا جا سکتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے، جنازہ ایک ہی دفعہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. صرف اس کی ایک صورت ہوتی ہے دوبارہ پڑھنے کی کہ کسی کا جنازہ پڑھا دیا گیا اور جو اس کا ولی تھا یا وارث، وہ بیٹا، تو وہ اس جنازے میں شریک نہیں تھا. تو اب یہ یا والد اس کے اپنے بیٹے کے جنازے میں، یعنی جو ورثاء ہوتے ہیں نا، ڈائریکٹ ورثاء، جو وہ اگر اس میں سے نہیں ہے، جو والد نہیں ہے، دادا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو وہ دوبارہ جنازہ اپنے لیے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک شخص کا جنازہ ایک ہی دفعہ ہونا ہے، یہ نہیں کہ بار بار آپ جو ہے اس کا جنازہ پڑھیں گے. صرف سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہ رکھا ہوا تھا، اور بار بار اور شہداء کے جنازے آتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا رہا، ان کی میت کو رکھا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا، سید الشہداء ہیں وہ. تو ان کا جنازہ آتا ہے کہ 70 دفعہ پڑھا، لیکن وہ ایک جگہ رکھا رہا، باقی صحابہ کے آتے رہے اور وہ ان کا جنازہ ساتھ ساتھ پڑھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. باقی جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ ایک ہی دفعہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے کہا نا جمعہ جیسے 3 دفعہ ہوتا ہے، تو وہ تو ہر شخص کا جنازہ تو جمعے کے دن نہیں ہوتا، وہ تو جو ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان میں سے ایک دن جمعہ ہے نا، باقی تو جمعرات، پیر، منگل، بدھ اور دن بھی ہیں. تو کسی کا انتقال اگر پیر کے دن ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ تو ایک ہی نماز ہوتی ہے، تو پھر ایک ہی دفعہ جنازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل کیونکہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے جو فنل کا جو ایس او پیز ہیں، ابھی تو مجھے نہیں پتہ، پہلے تھا کہ بھئی 30 لوگ ہو سکتے تھے، اس سے پہلے 15 تھے، پھر 30 ہو گئے، اب بھی اتنے ہی ہوں گے، تو وہ بھی اتنے ہی لوگ ہو سکتے ہیں.
لیکن ابھی تو مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا، قبرستان میں ہوتا ہے. تو دعا کریں جی اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلیں، اس بیماری کو ختم کریں تاکہ جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. وظیفہ ایکسرسائز کرتے ہوئے بالکل وظیفہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ذکر تو کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہوئے بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اور میتوں کی ویڈیو بنانا، تصویریں کھینچنا یہ جائز نہیں ہے. دیکھیں کچھ انسان ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ان کا جب وہ انتقال کرتے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے وہ رنگت سیاہ ہو چکی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کی رنگت ویسی رہتی ہے جیسے زندگی میں ہوتی ہے. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جی آج کل ہم تصویریں ڈالتے ہیں کہ جی کوئی چہرہ، کسی کا چہرہ وہ چہرہ مسکراتا ہوا تھا اور جی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا. اور ایک جگہ میں گیا جنازے میں تو وہ جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ بڑے بیمار تھے. ہر ایک کو وہ بندہ بتا رہا ہے کہ جی یہ بیمار تھے اور اس وجہ سے ان کا چہرہ ایسا ہو گیا ہے. اور کوئی کہہ رہا ہے اچھا یہ تو بڑا گناہگار آدمی لگتا تھا. مطلب اس طرح کی باتیں. حضور نے فرمایا لا تسبوا امواتکم، اپنے مردوں کو برا بلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو، ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو. یہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جج کرنے والے چہرہ دیکھ کر؟ دیکھیں ایک انسان ہے، وہ اگر اس کا چہرہ جو ہے گندمی ہے یا اس کا چہرہ ہے ہی جو ہے ڈارک ہے تو اب وہ کہاں سے سرخ ہوگا؟ چہرے کا سرخ ہونا یا سیاہ ہونا یہ کوئی قبولیت کی بات نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں. اور یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی جس آدمی کا چہرہ سرخ ہے، سفید ہے تو بڑا نورانی چہرہ ہے. وہ بھائی ایسا تو یورپ کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، ساری یورپین قومیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں یا ہندو ہیں، جو بھی ہیں، وہ تو سارے ہی سفید رنگ کے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کے بڑے نورانی چہرے ہیں؟ اسی طرح سے افریقہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا عرب ملکوں کے اندر جو گرمی کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے چہرے تو سیاہ ہوتے ہیں یا ذرا گندمی مائل ہوتے ہیں، سانولے رنگ ہوتے ہیں. تو کیا آپ ان کو کہیں گے کہ ان کے چہروں پہ جو ہے وہ سیاہی ہے، پھٹکار برس رہی ہے؟ ایسا کہیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی یہ معیار ہے کسی کو جانچنے کا کہ یہ اس کی مغفرت ہوئی نہیں ہوئی. ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور ہرگز ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سارے گناہگاروں کی مغفرت فرمایا. ہم سب گناہگار ہیں، مجھ سمیت آپ، ہم سب گناہگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے پردہ داری کی ہوئی ہے. تو یہ آج ہم بیٹھے میں بڑے عزت دار بن کے، اگر یہ پردے ہٹ جائیں نا تو پھر کوئی انسان دوسرے انسان کو سلام تک نہ کرے. تو اللہ ستاری کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے مولوی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کرم شکر اللہ کا. میرے کو نا 2-3 بات پوچھنی ہے پلیز. آپ کے پاس ٹائم ہے نا؟ جی پوچھیں. ہاں، ایک اور یہ بات تو یہ ہے کہ اپنے جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی جو نیت ہوتی ہے اس میں ہمارے کو کعبے سے اللہ طریف میرا منہ کعبے کی طرف نے ایسا سب کچھ کہنا پڑتا ہے یا کس طرح کرتے ہیں سجدے جو قرآن کا سجدہ ہوتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، اللہ کرم شکر اللہ کا. جی مولانا صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بندہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کی زندگی بڑی مشکل ہو، گھر کے حالات بھی بڑے خراب ہوں اور شوہر بھی نہ صحیح ہو، اولاد بھی بس وہ بہت بدتمیز ہو، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے اس سے عذاب ہوتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. وعلیکم السلام. جی آپ بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے بات. جی 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 آپ سے پوچھنا تھا کہ کسی نے مجھے کانٹیکٹ کیا شادی کے لیے. اس نے مجھے کہا کہ اس کی بیوی سے فون پہ لڑائی ہوئی اور وہ پاکستان میں رہتی ہے بچوں کے ساتھ، اور اس نے فون پہ اس سے غصے میں آ کے طلاق دے دی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں تو جو بندہ فون پہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس بیوی کے اس کے ساتھ بچے بھی ہوں تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنی چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. یہ تو آپ کا معاملہ ہے نا، یہ تو آپ کا معاملہ ہے کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. سب سے پہلے تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ سجدہ تلاوت
کرتے وقت کیا یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ منہ میرا قبلے کی طرف میں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہوں؟ نہیں. دیکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے سجدہ تلاوت قرآن کی تلاوت کی، اس میں آیت سجدہ آئی، آپ نے قرآن رکھا اور بس یہ کہ میں قرآن کا جو سجدہ واجب ہوا ہے اس کا میں سجدہ کر رہی ہوں، بس یہ نیت ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کوئی نیت کسی چیز کا نام نہیں ہے. دوسرا، جو بہت بیمار ہو اللہ کی طرف سے، کیا اس کے اوپر کوئی عذاب ہے، اس کی بچے بھی نافرمان ہوں اور بہت تکلیفوں میں ہو؟ دیکھیں یہ عذاب تو نہیں ہے، آزمائش ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ کرے. دنیا کے اندر تو یہ معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اللہ آخرت اچھی کر دے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا، شادی کے فون پر اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو دیکھیں اگر وہ طلاق دیتا ہے اور وہ آمنے سامنے عورت کو کہتا ہے، جب بیوی اس کے سامنے آتی ہے کہ ہاں میں نے دی ہے اور بغیر کسی اس کے دی ہے، تو پھر تو طلاق ہو جاتی ہے. لیکن ایسے فون پہ، ٹیکس پہ، انٹرنیٹ پہ، ای میل کے ذریعے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو باقاعدہ سائن کر کے اور باقاعدہ کہا جائے کہ ہاں بھائی میں نے ہی طلاق دی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا. انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.